آنے والے ایام سے بچنے کے لیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہ پیغام اللہ نے کیوں پیش کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کو بڑا کر دو۔ یہ تکبرو سے جو مصدر آتا ہے وہ تکبیر آتا ہے۔ تکبیر کا لفظ سنتے ہیں ہم لوگ، اور نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی سزائیں، وہ صدائیں جو ہے بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تکبیر کا مطلب یہ کب ہوتا ہے کہ اللہ اکبر؟ یہ تو تکبیر کا مطلب ہے ہی نہیں۔ عربی زبان میں تکبیر تفعیل کے وزن پر ہے، جیسے تکذیب آتا ہے اور تصدیق آتا ہے، تقریب آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقریب کسی چیز کو قریب کر دینا، تصدیق کسی چیز کی تصدیق کر دینا۔ یہ ہمیشہ آپ کا یہ ٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے جس میں آپ کسی دوسرے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تکبیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بڑا کر دینا۔ جب آپ کہیں گے تکبر اللہ، اللہ کو بڑا کر دینا، اللہ کو بڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قوانین کو غالب کر دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بڑا کر دینا۔ یہ اس آیات کو، تکبر اللہ والی آیات کو لے کر ہمارے یہاں ایک نیا ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ ہمارا ٹرینڈ جو چلا ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں لتکبر اللہ آیا ہے نا، تو اب یہ کرو آپ کے عید کی نماز، اس کے اندر دیکھا ہوگا عید کی نماز کے اندر وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ پوری کی پوری ایک پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے تو الفاظ یاد نہیں آ رہے اس کو، جس میں یہ اللہ اکبر لا الہ، تکبیرات کہتے ہیں۔ ہاں، تکبیرات کی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں وہ لوگ اس کو، تکبیرات، تکبیر سے ہی نکلا ہے، تکبیرات ان کی جمع ہے۔ اب تکبیرات کی جا رہی ہیں عید کی، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا عید کے نماز کے لیے جو آئے ہوئے ہیں، یا خطبے کے بعد جو بیٹھے ہیں، وہ بھی اس کا ورد کرتے رہیں۔ اس کو کہتے ہیں لتکبر اللہ۔ بتائیے اس چیز کے لیے یہ قرآن نے کہا تھا، عید کی نماز کے لیے؟ عید کی نماز کا تو ذکر بھی قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے اتنا اہم جو پیغام آیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کو بڑا کر کے دکھاؤ تاکہ تم اللہ کو بڑا کر دو۔ اور میں جو ہوں وہ اللہ اکبر کہہ کے کہہ رہا ہوں میں نے اللہ کو بڑا کر دیا، اس سے اللہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صدائیں اگر اس معاشرے میں گونجنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ ظلم اور جدل کا جو گرم بازاری ہے، رمضان میں گرمائی کا مفہوم تو موجود ہے نا، گرم بازاری ہم کہتے بھی عام طور پہ گرم بازاری لگی ہوئی ہے۔ یہ گرم بازاری ختم نہیں ہو جائے اگر اللہ کو ہم نے بڑا کر دیا۔ اللہ کو بڑا کرنے سے برا تو سمجھ گئے نا آپ، کہ اللہ کے قانون کو بڑا کر دینا، وہ رب العالمین، رب العالمین کی ربوبیت کو سب سے اہم سمجھنا۔ وہ انسانیت کا رب ہے تو انسانیت کو سب سے بڑا مذہب سمجھنا، کہ سب سے پہلے انسان کی قدر ہے، سب سے پہلے انسان کا جو معاملہ ہے تکریم ہے وہ سب سے بلند ہوگی، کیونکہ اللہ نے اسی کے لیے ہی مذہب کو، اسی کے لیے ہی پیغام کو، اور اسی کی بقا کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، اتارا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آپ جب اس چیز کو بڑا کریں گے تو اللہ کا کلام، اللہ خود ہی بڑا ہوتا جائے گا انسانوں کے اندر۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہا ہے قرآن میں۔ میں یہاں پر تکبیر، نعرہ تکبیر کے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا ہوں، اس سے کیسے اللہ بلند ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہیں پہ اللہ بلند؟ نہیں ہو رہا۔ ہم نے ہمیشہ ہر چیز کو غلط پیرائے میں اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور عید کی نماز میں یہ ہوتا ہے، بقر عید کی نماز کے اندر وہ تو ایام تشریق کے اندر لگے پڑے ہیں، وہ تیز آواز سے اللہ اکبر تکبیرات چل رہی ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کو بڑا کر رہے ہیں۔ نہیں، اس سے اللہ بڑا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے جو آپ کو حکم دیے ہیں، احکام دیے ہیں، ان پر عمل کرنے کے بعد، یہ اس لیے دیے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ آپ اللہ کو بڑا کریں، یا ان احکام پہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ کو بڑا کریں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ہاں یہ رہا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیغام دیا ہے۔ کس بنیاد پر، کس ذریعے سے تم اللہ کو بڑا کرو؟ ما ہداکم، اس بنیاد پر، اس ذریعے سے کہ اس نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، تمہیں اس نے رہنمائی عطا فرما دی ہے، اس رہنمائی کے ذریعے تم اللہ کو بڑا کرو۔ قرآن کی رہنمائی دیکھ لیجئے، پورے قرآن کے اندر جو رہنمائی اس نے دی ہے، اس کے اندر بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے،
ربوبیت کا جو سلسلہ اس کائنات کے اندر اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کے اندر رواں ہے، وہی طریقہ ربوبیت آپ کو اختیار کرنی ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں، یہ وہ پیرامیٹرز ہیں، یہ وہ احکام ہیں، یہ وہ ہدایت ہے کہ جس سے اللہ کو آپ بڑا کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہم نے تمہیں اس لیے یہ پیغام دیا ہے شاید کہ تم تشکرون ہو جاؤ۔ تشکرون سے مطلب ہمیشہ شکر کرنا، زبان سے شکریہ ادا کرنا۔ میں تشکرون کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تشکرون کا مطلب یہ ہے؟ تشکرون تو عربی زبان میں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، وافر ہو جانا، کسی کے صلاحیتوں کا اتنا زیادہ وافر مقدار میں ہو جانا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جانا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے تو ایک دفعہ بتایا تھا نا، شکیت الناقہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کے تھن دودھ سے ایسے بھرے ہوئے ہوں کہ چلتی ہو تو اس کے تھنوں سے دودھ ٹپکتا ہوا جا رہا ہو، اس کے لیے شکیت الناقہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شکیر و شکور۔ تو آپ تو اس طریقے سے طریقہ ربوبیت کو اختیار کر لیں کہ آپ کی ذات سے ہر شخص اپنی اپنی کمیوں کو طاقتوں میں بدلنا شروع کر دے۔ یہ لعلکم تشکرون ہے، شاید کہ تم اس طریقے سے نتیجے حاصل کرنا شروع کر دو، شاید کہ تم اس طریقے سے اپنے صلاحیتوں کو سامنے لے کر آ جاؤ۔ لعلکم تشکرون۔ اور سعی مشکور کا بھی میں نے معنی کیا تھا نا ایک دفعہ، سعی مشکور بھرپور کوشش، نتیجہ دینے والی کوشش۔ شاید کہ تم جتنا عمل کرو وہ چیزیں تمہارے لیے نتیجہ خیز بن جائیں، نتیجہ دینے والی بن جائیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے اندر یہ پیغام ہے۔